ہمارے ذمے جو فرائض عائد ہیں ان میں بہت بڑا فریضہ تمہاری اولاد کا ہے کہ تمہاری اولاد وہ صحیح راستے پر چلے، اور اگر وہ بے راہ ہوتی ہے، غلط راستے پر جاتی ہے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کو پکڑا جائے گا، تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ بعض لوگ مثال یہ دیتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، اولاد تو ہمارے قبضے میں ہے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا، لہذا نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر کافر ہو گیا تھا اس کی ذمہ داری حضرت نوح علیہ السلام پر تو نہیں آتی، تو ہم بھی اگر، ہمارا بیٹا بھی اگر، ہماری اولاد بھی اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو ہماری کیا پکڑ ہو؟ خوب سمجھ لو کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کافر ہو گیا تھا، کافر رہا، کافر مرا، وہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اس کے لیے کوشش کی، 950 سال۔ پھر بے شک جب آدمی ساری کوشش کر کے عاجز ہو گیا تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معافی ہوگی۔ لیکن آپ نے کتنے دن صرف کیے، کتنا وقت آپ نے اس کام پر لگایا کہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر رکھیں؟ آپ نے اس کو تعلیم ایسی دلوائی جس میں دین کا کوئی نام و نشان نہیں، آپ نے اس کو ایسے علاقوں میں بھیجا کہ جہاں اس کو بے دین ہونا ہی تھا، خود اپنے عمل سے آپ نے یہ کام کیا، تو پھر آپ وہ مثال نہیں دے سکتے۔ ایک اور بعض اوقات یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو اولاد کو بہت سمجھایا لیکن کیا کریں، مانتی نہیں۔ تو قرآن نے اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی اس کے اندر اس کا بھی جواب دیا، یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ یہاں لفظ جو استعمال کیا کہ آگ سے بچاؤ، اس میں خود ایک پیغام دے دیا کہ ایک فرض کرو تمہارا ایک نادان بچہ ہے، وہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، دنیا کی آگ کی طرف جا رہا ہے، آگ کی طرف، اور خطرہ ہے کہ وہ آگ کے اندر جا کر جل جائے گا، تو کیا تم صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کرو گے؟ یعنی صرف اس بات پر اکتفا کرو گے کہ بیٹا یہ آگ ہے، اس میں جل جاؤ گے، مت جانا اس میں، اور کہہ کے فارغ ہو جاؤ گے؟ اور اگر وہ آگے بڑھتا رہے تو کیا یہ کہو گے کہ بھئی ہم نے تو بہت سمجھایا، جا ہی رہا ہے آگ کی طرف؟ کوئی باپ اس کو آگ کی طرف جاتے دیکھ کر صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کر سکتی، آگے بڑھ کر اس کو گود میں لے کر اس کو وہاں سے ہٹائے گی۔ تو کوشش وہ معتبر ہے کہ جو جس طرح دنیا کی آگ سے تم ایک اپنی نادان اولاد کو بچاتے ہو، اس طرح اتنی ہی اہمیت کے ساتھ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔